جناب اسپیکر، آپ کی وساطت سے آپ چونکہ اس ہاؤس کے اس وقت سربراہ ہیں، میں ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ایک بات میرے علم میں آئی جو انتہائی افسوسناک ہے۔ تو جو آج ہم نے ایک بات کی تھی، بعض اوقات میں یہ کہا کرتا ہوں کہ تھوڑے کہہ کو زیادہ سمجھو۔ حکومت پولیٹیکل رجیم کا کام ہے کرنا، قانون سازی اس ہاؤس، اس مقدس ایوان کا اختیار ہے، اور یہ مقدس ایوان اس ریاست کا سب سے سپریم ادارہ ہے، اس کے اوپر سپریم کوئی ادارہ نہیں ہے۔ اس ادارے کا اختیار ہے قانون سازی کرنا، قانون یہ ادارہ بنائے گا۔ ہماری جو معزز عدالتیں ہیں، ہمارے جو آنریبل جج صاحبان ہیں، ججز کا کام ہوتا ہے اگر کسی جگہ پہ گرے ایریا ہو، انٹرپریٹیشن آف لا ججز کرتے ہیں۔ وہ قانون کے بارے میں، قانون کی انٹرپریٹیشن اگر کسی کو واضح نہ ہو تو وہ قوانین کے بارے میں آگاہی دیا کرتے ہیں، یا کسی جگہ پہ وہ یہ کہیں گے کہ انٹینشن آف لیجسلیچر کیا تھی، یعنی جو اس وقت کی پارلیمنٹ تھی، جو لیجسلیٹر تھے انہوں نے کیا کہی تھی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ کے اندر، اس ریاست کے سب سپریم ادارے کے اندر وزیر خزانہ ایک بات کرتا ہے، ابھی میری توثیق نہیں ہوئی، قائد ایوان کی تقریر نہیں ہوئی، بڑے بڑے اس ریاست کے جید سیاستدانوں کی تقریریں نہیں ہوئی، تو ہماری بیوروکریسی کہتی ہے کہ ہم نے کہا پراسیکیوشن سیپریٹ کرنے جا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سیپریٹ نہیں ہو سکتی۔ ارے تو کہاں کا پڑا ہوا ہے؟ تمہیں کس نے اختیار دیا کہ تو قانون کے اندر دخل دے؟ میں اس لیے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہاؤس اپنی ریسپیکٹ بھی جانتا ہے اور اپنی اختیار بھی جانتا ہے۔ جن لوگوں کو یہ خیال ہے کہ ہم قانون سے آگاہ نہیں ہیں، ہم قانون کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جہاں جہاں پہ جن کے اختیارات ہیں، جس کی ریسپیکٹ ہے، اس ریسپیکٹ کو بھی جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی اس لیجسلیٹر ہاؤس، یہ قانون ساز، اس کو کہتے ہی قانون ساز اسمبلی، کوئی اختیارات اور اس کے ڈومین میں آیا تو اس ڈومین سے اس کو کیسے نکالنا ہے، وہ ڈومین سے نہیں نکلے گا، وہ اپنی سروس سے جائے گا۔ یہ ریاستیں ایسے نہیں بنا کرتی۔ ہمارا ملک مملکت پاکستان میں کہا کرتا ہوں کہ ایسے ہی آ گیا، یہ مشیت الہی ہے، کروڑوں لوگوں کی قربانی ہے۔ یہ ریاست آزاد جموں و کشمیر، اس کے چپے چپے پہ ہمارے آبا اجداد کا خون ہے، ہمارے آبا اجداد کے خون سے گھسلایا گیا ہے، ہمیں مل گیا تھا، ہمیں تھالی میں رکھ کے۔ تو اس کا یہ سپریم ادارہ جو قانون سازی کرتا ہے، اس کی قانون سازی ابھی تیسرے دن ہے، تو یہ انسلٹ کی ایکسٹریم میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہائٹ ہے کہ وہ ہمیں ہمارے منہ کے اوپر مارنے کی کوئی بندہ کوشش کرے کہ جی پراسیکیوشن سیپریٹ نہیں ہو سکتی۔ تو کون ہے ہمیں بتانے والا پراسیکیوشن سیپریٹ نہیں ہو سکتی؟ تو کون سا قانون ساز ہے؟ قانون سازی ہم کریں گے۔ قانون سازی کی انٹرپریٹیشن اگر کہیں واضح نہ ہو، گرے ایریا ہوگا، تو ہماری معزز عدالتیں اور ہمارے معزز جج صاحبان بعض اوقات ڈائریکٹ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کی منشا کیا تھی، لیکن قانون بنانا پھر بھی اسی ادارے کا اختیار ہے۔ تو اس لیے سب کے قانون میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے قانون میں یہ بات رہنی چاہیے کہ اس پارلیمنٹ کے اندر کوئی بندہ کھڑے ہو کے بات کرتا ہے تو وہ بکواس نہیں کرتا، وہ قانون سازی کی بات کرتا ہے۔ اس کے ڈومین میں دخل نہ دو، اپنی حدود کے اندر رہو، اس لیے کہ انسلٹ کرنے کا، اور اسپیشلی پبلک سرونٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا پڑھ کے آئے ہوئے، مجھے یہ بتائیں پبلک سرونٹ کیا بتا کے گیا تھا انگریز؟ یہ جو ماڈل بنا کے گیا تھا، پبلک سرونٹ کون ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ اس کا اختیار ہے کہ وہ قانون ساز کو چیلنج کرے۔ جب جنگ عظیم دوم لگی تھی تو برطانیہ کی پارلیمنٹ سجی ہوئی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ اگر برطانیہ کی پارلیمنٹ کا اجلاس جاری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ملک اور اقوام قائم و دائم ہے۔ اس اسمبلی کو ہم نے جوکر سمجھا ہوا ہے۔ یہ جو لوگ نہیں آتے، اور آج کے تھرو انتباہ، چونکہ میرے بعد جج بھائیوں نے مجھے ریکویسٹ کی، دیوان صاحب نے، ماجد صاحب نے، جناب نیر رفیق صاحب نے، میں اس طرف نہیں جاتا، میرے تھوڑے کہہ کو زیادہ سمجھے، مجھے قانون سے دھواں نہیں نکالنا آتا، مجھے کام کرنا آتا ہے، میں بتاؤں گا کہ کس کا کیا اختیار ہے۔ تو اس لیے یہ ایسا کام کہ ابھی بات مکمل نہیں ہو، ہمارے منہ سے بات کھینچ کے کہہ رہا ہے کہ نہیں ہو سکتی پراسیکیوشن، کمال کرتا ہے، پراسیکیوشن نہیں ہو سکتی سیپریٹ۔ اس سے پوچھا اس بندے سے کہ جب سجاد علی شاہ نے کون سی تاریخ کو، کون سے سال کو ایگزیکٹو کو جوڈیشری سے سیپریٹ کیا تھا، وہ پتہ ہے تمہیں؟ وہ ادھر تحصیلدار سنا کرتے تھے لوگوں کے مقدمے۔ بات مطلب ہے کہ عدالتیں ہوتی ہیں، سسٹم ہوتا ہے، مقننہ ہوتی ہے، پارلیمنٹ ہوتی ہے، ایوان بالا ہوتے ہیں، ایوان زیری ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ایسے چلتی ہے۔ دنیا تب چلتی ہے کہ ہر ادارہ اپنے قانون اور اپنی حدود اور اپنی ڈومین کے اندر چلتا ہے۔ ہم جو ڈرامے کرتے ہیں
یا انسانیت سے سکتی ہے کہ مجھے کوئی امرود لے کے دے دے؟ آپ نے پچھلے سالوں کو پنجاب کا جو پولیس افسر تھا، بعض لوگوں کے حساس دل ہوتے ہیں جو اس کے آگے بابا تھا، وہ شکر ہے پولیس والا ہو کے اس نے انسانیت کا مظاہرہ کیا. اس نے نہیں کہا بابے پرے ہٹ، میں پولیس افسر نہیں نظر آ رہا تھا. اس نے آبزرو کیا کہ بابے نے اپنی کوائن نکالی تو جو اس کے کاؤنٹر کے اوپر وہ گنتی کی کسائی نے، تو اس کے اندر ایک پاؤ گوشت نہیں خرید سکتا تھا. بابے نے کیا کہا؟ بابے نے کہا میں نے اپنی بیٹی کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ تمہیں پہلے رمضان کو گوشت کھلاؤں. آپ مجھے یہ بتائیں اس ریاست کے لوگ کون ہیں؟ 68% کیوں دے رہے ہو؟ کیوں آ کے زکات میں بھرتی ہوتی؟ وہ جو بوڑھی عورت ہوگی اس کا کیا ہوگا؟ کہتے ہیں ہم ریاست کے لیے بیٹھے. اس پولیس افسر نے وہ تماشا دیکھا، اس نے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈالا کہ بابے کے مقصود ہے کہ میں اپنی بیٹی کو آج 17 رمضان جنگ بدر کا ایک پاؤ گوشت نہیں دے سکتا. کیسے ملک ہیں ہم؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ کون ہیں ہم دین محمد پہ چلنے والے ہیں؟ کون سی نسل ہے ہم؟ کون سی انسانیت ہے مجھے بتائیں. اگر وہ اس لیول کا پولیس افسر نہ ہوتا، وہ جو اندرون پولیس پنجاب پولیس کا آپ نے تھانے نہیں دیکھا جو دیہاتوں کے اندر، اس جیسا کوئی درندہ ہوتا اس بابے کو نالی میں پھینکتا، وہ بات کسی تک پہنچتی. اب مجھے یہ بتائیں کہ سال کا 3000 روپے یہ دے رہے، اس پہ کسی کی توجہ نہیں جاتی. یہ جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہ جو اپنے آپ کو ہارورڈ کے پڑھے ہوئے، یہ کہاں تھے؟ یہ اتنے سال حکومتیں کرتے رہے، انہوں نے انسانیت ان کو یاد نہیں آئی. ہم اگر بولتے نہیں ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. خدا کی قسم آپ آزاد کشمیر کے ہسپتالوں میں مریضوں کو نہیں دیکھ سکتے کہ کس کیفیت میں. یہ اس دن میرے ساتھ ایک خواجہ صاحب کے حلقے کی ایک ٹیچر تھی، اس نے اپنی پوتی کے لیے نئی چادر اور تلک کا وہ رکھا ہوا تھا. میں نے کہا یہ پڑھی لکھی بھی ہے، چلے پیسے بھی ہوں گے. میں نے اس ڈاکٹر درندے کو کہا مجھے سفارشیں کرتے کہ اس درندے کو نہ ہٹاؤ. اسٹے لے کے پروٹیکشن، یہاں آزاد کشمیر کا ہر افسر پہلے اسٹے لے کے جیب میں بیٹھا ہوتا ہے. کے ساتھ مذہبی ٹورزم کے حوالے سے ہمارے وزیر خزانہ جناب ماجد خان صاحب نے سائنس علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے کمپلیکس کے حوالے سے، اگرچہ میں پچھلے دنوں گیا، ابھی پتہ نہیں میں چونکہ جو لوکل ہمارے وزراء کرام میں مظفر آباد ڈویژن سے ان سے بات کیا کرتا ہوں کہ جو آرکیٹیکٹ تھا اس نے اس کے اندر وہ خشوع اور خضوع شامل نہیں تھا. چونکہ یہ 1982 میں بنا تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا کام روک دیا جائے، اگرچہ اس کا گریڈ اسٹرکچر بنا ہوا ہے. لیکن سائنس علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے، ان کے مقلدین، ان کے چاہنے والے اور زائرین آزاد کشمیر اور ہمارے ملک کے مختلف علاقوں سے یہاں پہ حاضری دیتے ہیں. اس کے لیے اس درگاہ کا جو کمپلیکس ہے وہ اس شان کے ساتھ بنے، اس آن کے ساتھ بنے جس کی ہماری خواہش ہے. اور اس کے ساتھ ہمارے ان جو بزرگ حضرات ہیں، حافظ صاحب اور پیر مظہر سعید صاحب اور دوسرے بھی ہمارے یہاں پہ جو وزراء کرام ہیں مظفر آباد والے، وہ چونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوش بخت ہیں تو چلے ان کے اعزاز میں بھی نیکیاں آتی ہیں. تو مظفر آباد میں یعنی مظفر آباد ڈویژن میں حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نیلم اور حضرت بابا شادی شہید رحمۃ اللہ علیہ بھمبر کے مزارات بھی ریکمنڈ کیے ہیں. اور ان کے حوالے سے بھی ہم انشاءاللہ مذہبی ٹورزم کے وہ اوور آل ریاست کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن ہماری جو اس کے اندر منشا ہے وہ صرف اور صرف عقیدت اور اولیاء اللہ جو ہیں ان کے حوالے سے میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ کام کریں گے. لیکن اس سے ہٹ کے یہاں پہ ہمارے انتہائی قابل احترام عزت مآب جناب سردار عتیق احمد خان صاحب بیٹھے ہیں. ہمارے پنچ کے علاقے میں مجاہد اول جناب سردار عبدالقیوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی عقیدت تھی حضرت پیر بولے شاہ صاحب کے ساتھ، اور وہ کلو میٹروں کے حساب سے جوتے اتار کے وہاں جاتے رہے چونکہ وہ ان کے جو بزرگوار تھے ان کے پیروں میں سے تھے. تو اس درگاہ کو بھی وہ بنی ہوئی ہے، لیکن اس کو بھی ہم نے
دوبارہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ حضرت جنید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی ہم انشاءاللہ تعمیر کریں گے۔ باغ میں ایک درگاہ ہے جس کے ساتھ ہماری خاندانی عقیدت ہے، بھٹی شریف کے نام سے مشہور ہے، لیکن بھٹی شریف کی درگاہ میں مکمل اپنے خرچے کے ساتھ بناؤں گا، اس میں سرکار کی شمولیت نہیں ہوگی۔ جناب اسپیکر، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ ٹائم دیا۔ اب ہم اپنے اس معاملے کی طرف آتے ہیں کہ جس کی طرف ابھی ہم نے جانا تھا، لیکن اس سے پہلے چونکہ کئی باتیں لکھی ہوئی نہیں ہوتی، میرے بھائی جناب ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب نے جس انسانیت کے علمیے کی طرف اشارہ کیا، یہ علمیہ ہمارے معاشروں میں انسانیت نہیں، انسانیت کو بھی کتے سے برتر سمجھا جاتا ہے۔ جو سویلائز قومیں ہیں، وہ کتا ہو، بلی ہو، کوئی جنگلی جانور ہو، میں آپ کو بتاؤں کہ انسانیت تڑپ اٹھتی ہے، اس لیے کہ انسان کو اللہ پاک نے اشرف المخلوقات بنایا تھا۔ انہوں نے جس ہڑتال کی طرف اشارہ کیا، میں اس مسجد عوام کی وساطت سے آپ کو یہ ایشور کروانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب نے جو بات کی ہے کہ سرکار کی تنخواہیں لیں، اپنی آنے والی نسلوں کی پینشن پکی کر کے جائیں کہ جب آپ جائیں گے پھر بھی یہ سرکار ان کی والی وارث ہے۔ اگر کوئی ہڑتال کرتا ہے، کسی اسپتال میں اگر کسی مریض کی ڈیتھ ہوئی تو ایف آئی آر درج نہیں ہوں گی، دہشت گردی کی ایف آئی آر درج ہوں گی اور وہ سخت سے سخت سزا لگے گی۔ ان ڈاکٹروں کی نسلیں یاد رکھیں گی کہ انسانیت کے ساتھ ہڑتال کر کے ہم اگر یہ نہیں کام کرنا چاہتے، ان کو سرکار واسطہ نہیں، ان کو سوٹ نہیں کرتی تو جائیں جا کے اپنا کام کریں، لیکن ہڑتال کر کے مریض کی جان کے ساتھ کھیلنے نہیں دیا جائے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ میرے ساتھ 3-4 وزراء کرام نے آباس انسٹیٹیوٹ کا ہم نے دورہ کیا۔ انسانیت سسک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، آپ ان مریضوں کے چہروں کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتے، اور یہ بدماش سرکار کا پیسہ دوائیاں بیچ کے ہڑتالوں کی دھمکیاں دیتے ہیں۔ میں ڈاکٹر انصر عبدالی صاحب کو اس مسجد عوام کے مکمل تعاون کا یقین نہیں، ہم ہر اس ایگزیکٹو اختیار میں شامل ہوں گے، پرچے درج نہیں ہوں گے کہ جا کے وکیل 15,000 لے کے بیل کرا کے آ جائے گا، یہ اندر بھی جائیں گے، اور انشاءاللہ ایک عرصے تک انشاءاللہ یہ جیلیں ہماری غیر آباد ہیں، اندر اور کوئی کام کا بندہ اندر نہیں ہے، انشاءاللہ یہ جیلیں آباد ہوں گی، ان کے پیٹوں سے پیسے نکالیں گے۔ ایک دفعہ ہڑتال کی طرف آئیں پھر بتاتے ہیں ان کو کہ کیسے ہے۔ جو دوائیوں میں کل ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کر رہا تھا، انسانیت کو آپ سسکتا دیکھتے ہیں۔ بے شمار مخیر حضرات ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر لوگوں کے لیے کام کریں، وہ ہمیں ڈونیٹ بھی کرتے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے بات کی، ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ دیسن دے دیسن، وہ جڑا ان لٹ مچائی ہوئی ہے اس کا رستہ ٹھیک کریے۔ دیکھیں کہنے کو یہ ایمرجنسی میں دوائیاں دیتے ہیں، وہ باقیوں کا کیا قصور ہے؟ جو ہم نے ان سے سوالات کیے، خواجہ فاروق صاحب میرے ساتھ تھے، جناب ماجد خان صاحب میرے پاس تھے، پہلے اس نظام کو درست کرتے ہیں، لیکن یہ ہڑتالیں کرنے والے اور دھمکیاں دینے والے سرکار کو یہ بھول جائیں کہ یہ سرکار ان کی دھمکیوں میں آئے گی۔ میں کہتا ہوں دھمکی دیں، مریض جو ہی پہ اگر مریض کی ڈیتھ ہوتی ہے وہ وہاں سے اریسٹ ہوگا، پھر ہم بتائیں گے کہ ٹرائل کیسے ہوتا ہے، آگے کیسے گھسیٹا جاتا ہے، کہاں پہ پرچہ درج ہوگا، کہاں پہ اس کا ٹرائل ہوگا، یہ ہم بتائیں گے۔ تھوڑی بہت قانون سے واقف ہمیں بھی ہے۔ جو میں نے پہلے گزارش کی، وہ ہمارے چونکہ اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے صاحبان وہ یہ سمجھتے ہیں کہ علم کا ذخیرہ صرف اللہ کے کو دیا ہے، وہ 2-4 مہینے کسی اکیڈمی میں لگا لیں کہ فلاں کو پتہ ہے، وہ 4 مہینے کی کہڑی اکیڈمی دونوں پروفیشن بناتی ہے۔ میں یہ تو دسو دنیا میں کوئی اکیڈمی بتا دی جو 4-6 ماہ کے اندر کسی کو پروفیشنل بنا سکتی۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کسی کا کچھ مطلب بھرم رہا ہوا ہے تو اس بھرم کو رہنے دیں، دوسرے کی افضلیت کو یا علمیت کو چیلنج نہ کرو بھائی۔ میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اداروں میں کیا ہوئے کیاوسی اور 2 ہمارے محکمے میں نے پرسوں بھی یاسر سلطان صاحب یہ میرے پاس بیٹھے تھے، اظہر صادق صاحب ہمارے بھائی شاہرات والے، شاہرات کے محکمے کے اندر اور پی پی ایچ، ان 2 محکموں کے اندر فوری طور پہ یہ 2 مہینے کے اندر ایک ایکسٹرا لگ سکتا ہے 3 مہینے کے اندر، لیکن اس کے علاوہ 1 دن آگے نہیں جا سکتا، اور کسی افلاطون کو ہمارے آرڈر کے اوپر نوٹ لکھ کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔
بات یہ ہے کہ کیا ہوئے کیا اسی کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کنسٹرکشن کی دنیا کے بیسک جز ہیں، جس میں مٹیریل کا بیسک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے اور وہ جب ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، یعنی اگر آپ سمپل زبان میں جو ہمارے لوگوں کو سمجھ آتی ہوگی، جس کو وہ مستری ان کو بتاتا ہے کہ یہ اپنا باتھ روم گھر تو کچھ کرتے ہی ہوں گے، وہ کہتا ہے مسالہ بنا کے رکھا ہے، اس مسالے میں اگر 1 گھنٹہ ٹیمپریچر بہتر رہے گا اس مسالے کی اسٹرینتھ اور ہوگی، اور وہ تازہ جب آپ ایگزیکیوٹ کر جائیں گے اس کی اسٹرینتھ اور ہوگی، اور اس کی اسٹرینتھ اس کے لگانے کے بعد اس کی اسٹرینتھ چیک کی جاتی ہے۔ یا دیوان صاحب یہ جو کنسٹرکشن کے لوگ ہیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اسٹرینتھ کیسے چیک ہوتی ہے۔ کنسٹرکشن دنیا میں ایکسپینشن اور کنسٹرکشن کرتی ہے، سردیوں میں سکڑتی ہے، گرمیوں میں پھیلتی ہے۔ ہمارے ملک کا جو ٹمپریچر ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ مجھے خود یورپ میں ایسی مطلب اٹلی میں مجھے ایک ایسے ہوٹل میں رہنے کا اتفاق ہوا کہ جو 800 میں بنا تھا۔ آپ جسٹ امیجن کہ آج سے کتنے سو سال پہلے بنا، وہ آج بھی 5 اسٹار بوتیک ہوٹل چل رہا ہے۔ یعنی جن ملکوں کے ٹیمپریچر ٹھنڈے 40 سے نیچے کے ہیں ان میں کنسٹرکشن کی لائف بہت زیادہ ہے۔ جو 50-55 ڈگری جو کویت والا ہے اس ٹیمپریچر میں کنسٹرکشن کی لائف نہیں ہو سکتی۔ بھائی یہاں پہ کیا ہوئے کیا اسی نہیں ہے، ٹھیکیدار اپنا چکر چلا رہا، محکمے والا اپنا چکر چلا رہا، وہ ٹھیکے لے کے آگے سبزی آگے بیچتا ہے، اس کے پیچھے ہمارے افسر ہوتے ہیں، ہمیں سڑکیں ہوتی۔ اب بات یہ ہے کہ دوسری میں جو ایک بات کرتا ہوں ویلیو انجینئرنگ، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں کو بڑا مطلب دنیا ساری میں یہ چیزیں ہیں، میں کوئی آپ کے ساتھ اپنا علم اور فضیلت آپ پہ نہیں کر رہا، یہ بیسک چیزیں ہیں۔ میں نے دیکھا آزاد کشمیر کے اندر بھی جو کوالیفائڈ انجینئر ہیں، بعض اوقات مجھے ان کو افسروں نے ایسے دبا کے رکھا ہوتا ہے، چونکہ یہاں پہ مسئلہ یہ ہے، یہ گورنمنٹ کا سیکٹر ہو یا پرائیویٹ ہمارا سیکٹر ہو، جو اوپر بیٹھا ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے ساری گلیں میں نے پتہ نہیں ہے، تو پتہ ہو میں تو ایسیٹ سے ہمیں آنا، وہ اس کو بولنے نہیں دیتے، وہ بیچارہ دبا رہتا ہے، کہتا ہے بھائی سکون نہ آنا، پیسے کسی ٹرانسفر کر دے سن ایسی جگہ میں کہڑے پاسے جا سکوں، میرے بچے نے میں ٹھیک ہوں، چپ رہے ہوں تو ٹھیک ہے، وہ بچے ہوئے۔ لیکن بعض لوگ پروفیشنلی ساؤنڈ لوگ ہوتے ہیں۔ ویلیو انجینئرنگ یہ ہے کہ جناب اسپیکر، میں نے کوئی ڈیزائن کیا یا آئیڈیا پیش کیا آپ کے حضور، آپ بھی اسی پروفیشن سے تعلق ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ سارے سرجن ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں، آپ کا کوئی جاننے والا دوست کہتا ہے کہ یار وہ فلانا سرجن ٹھیک ہے، فلانا کہتے ہیں یار فلانا ڈاکٹر اس شعبے کا پیڑ میں وہ ڈاکٹر ٹھیک ہے، نیورو میں وہ ٹھیک۔ جیسے سارے وکیل ایک جیسے نہیں ہوتے، جیسے سارے ڈاکٹر ایک جیسے نہیں ہوتے، سارے انجینئر کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، سارے آرکیٹیکٹ کیسے ایک جیسے ہو سکتے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے دیکھنے کا۔ تو دوسرا آدمی اس کی رائے سے یہ نہیں کہتا کہ اس کو فلی دنیا میں جو تھیوریاں دی جاتی ہیں نا، کانسیپٹ یا نظریہ دیا جاتا ہے، جب سے یونانی مفکروں نے دنیا کو توجہ مبذول کرائی آئیڈیاز کے اوپر، یعنی سیاسیات کیا ہے، حکومتیں کیا کرتی ہیں، افواج کا کیا رول ہوگا، تو تھیوری کے لیے دنیا میں یہ لازم تھا کہ جب آپ نیا تھیوری دیں تو پرانی تھیوری کو رد کریں گے، لیکن آپ اپنی سالڈ تھیوری کتاب کی شکل میں دیں گے، ایسے نہیں کہ چول مار کے نکل گئے۔ آئیڈیاز ایسے نہیں ہوتے۔ تو بنیادی طور پہ ویلیو انجینئرنگ اس آئیڈیا کے اوپر آپ اس کو احترام میں، اس کے پروفیشن میں اس کو تنگ نہ کرو، ٹیز کرے، بندہ بگڑ جاتا ہے، ایگوئسٹک ہوتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے چیلنج کر رہا ہے، تو مجھ سے زیادہ سیاح ہے، میں تم سے 4 سال پہلے پڑھا تھا، ہو سکتا ہے اس کے ٹیچر نالائق ہوں، اس میں کچھ ٹیکنالوجی نہ ہو۔ لیکن دنیا میں آئیڈیاز میں ہر جگہ پہ یہ دنیا میں انوینشن ہو رہی ہے، اس کو دنیا ریسرچ کرنا ہے۔ ویلیو انجینئرنگ آج اس چیز کا نام ہے کہ 25 سے 40% کاسٹ سیونگ ہو۔ اظہر صادق صاحب کا محکمہ ہو، یاسر سلطان صاحب کا محکمہ، اگر 2 ارب کا پروجیکٹ ہے تو 25 سے 40% کا کیا مطلب؟ میں کہنا چھٹو تھیوری سی 15% اگر ہو گئے تھے، 2 ارب کا پروجیکٹ ہے، 30 کروڑ بچا۔ دنیا میں جو بڑی پروجیکٹ مینجمنٹ کمپنی ہیں، پہلے پروجیکٹ مینجمنٹ ایک کانسیپٹ تھا، لوگ کہتے تھے صرف سول انجینئر کا کام ہے پروجیکٹ مینجمنٹ۔ آج ہر شعبے کا آدمی پروجیکٹ مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں بیکٹل یا ہیلکرو جیسی کمپنیاں اس لیے ملٹی بلین ڈالر کی کمپنیاں کنسیڈر ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی پروجیکٹ کو ایک نگاہ ایسے دیکھتی ہیں، دیکھنے والی کی نگاہ پہ ہے، آپ کو لگے گا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ تو بوڑھی بیٹھی ہے، مکڑا سی کی دیکھ رہے لائٹ آ رہی ہے، وہ صرف دیکھے گا، آپ کو انڈائریکٹ راہ چلتے ہوئے کہے گا کہ ہمیں ایک دفعہ ریویو کرنا ہے، وہ آپ کا ریویو آپ کو 15 سے 30% بچا دے گا۔ یہ ڈیزائننگ کے اندر مختلف سٹائل ہیں، مختلف پیرامیٹرز ہیں۔ ان 2 محکموں کے اندر یہ چونکہ سرکار کا پیسہ ہے، پبلک کا پیسہ نہیں ہے، میرا پیسہ نہیں ہے، کسی اور کا پیسہ نہیں ہے، عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس کا پیسہ ہے، اور ہمیں ٹیکس کے پیسے کے ساتھ کھیلنے کا
جڑا اسی تو ٹیکس کٹھا کرتے ہیں یا اتوں وفاق والے دے رہے ہیں وہ بھی تو ٹیکس کا پیسہ ہے نا، کڑے پاسوں آتا ہے ملک اور قوم کا پیسہ ہے۔ تو لہٰذا یہ تین جو میں نے باتیں کی کہ ان دو محکموں کے اندر یہ بنیادی طور پہ یہ ہمیں فوری طور پہ اسٹیبلش کرنا ہے، چونکہ میں تقریریں تو یہ جو کہا نا کہ ایک دفعہ احمد ندیم قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ایل ڈی اے پہ پڑھا لکھا، کہتے میں لکھ رہا تھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے سدھر رہا ہوگا، ٹھیک ہو رہا ہوگا، تو وہ کیا سدھرا ہوگا اس زمانے میں نے ایل ڈی اے کے اس وقت بائی لاز بنوائے۔ ہمارے دوست تھے وہ جو جج صاحب جو آربیٹریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں، مجھے کہتے ہیں جی آپ نے ہمارا کام بڑا آسان کر دیا بائی لاز بنوانے میں۔ تو اس زمانے میں کیا ہوگا، آپ چونکہ وہاں کے رہنے والے ہیں آپ کو پتہ ہے پلاٹ تک کھرا ہی نہیں لبنا۔ آپ ایل ڈی اے کے بارے میں کہتے ہیں احمد ندیم قاسمی صاحب کہ میں لکھ رہا تھا تو کہیں کسی شادی کے فنکشن میں ان کا ڈی جی مل گیا، ان کا ڈائریکٹر جنرل جو توپ ہوتی ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس ادارے کو میرے لیے بنایا گیا تھا، میرے ابا جی بنا کے گئے۔ وہ ڈی جی صاحب احمد ندیم صاحب کو کہتے ہیں کہ قاسمی صاحب پنجی سٹو۔ انہوں نے کہا کیوں؟ اگر تسی لکھ دے تو اسی دفتر ہی بہت انجوائے کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا لعنت ہو میرے لکھنے میں کہ اگر تم لوگ اس سے سدھرنے نہیں ہو، انجوائے کرتے تو میں کیا لکھتا ہوں، پھر جھک مارتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو میری تقریروں سے جو آج میں نے جس طرح یہ سینسیٹائز کیا ہے کہ بات جہاں پہ ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ یہ روز کوئی بات ہوتی ہے، یہ عوام کس لیے سجتا ہے، یہاں مچھلیاں بیچنے کے لیے بیٹھے ہیں، امرود بیچنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ نواب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں مزے لے رہے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ تم لوگ کیوں اس سرکار کے سر پہ سوار ہوئے ہو؟ جب کام نہیں کرنا شام کو اپنے گریبان میں جاؤ کہ کام کے لیے کیا کر کے جا رہے ہو، اس ریاست کے لیے کیا کیا ہے تم نے، اس ریاست نے آپ کے لیے کیا۔ آپ ریٹائرڈ ہوں گے پھر بھی آپ کے لیے سوچ رہی ہے، لیکن ریاست کیوں ہم نے چھوڑ جا رہے ہیں، اس کے ساتھ درندگی کر رہے ہیں، کیوں؟ اپنے حصے کا آپ پوری ریاست کو نہ اٹھائیں، اپنی ریت اور ڈومین۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ تمہاری ریت کے بارے میں، تمہارے اس ایریے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور ہمیں خود اخلاقیات بھی۔ گورے کا یہ چکر نہیں ہے، میں آپ کو بتاؤں کل ہمارے ایک بندے کا یہ بایو میٹرک تو آپ کا چلتا نہیں ہے، لیکن وہ جعلی بایو میٹرک کر کے دسیا اس نے، میں اتنے جا رہے ہیں وہ ساڑھے وہ ساؤتھ سے کسی جگہ پکڑیا گیا، کسی بندے دیکھے میں نے انہیں ٹیسٹ کیا تھا آگے بندے تھے مظفر آباد ہی تھی تو اتنے میں کہا اچھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ ظلم کی ہنتا ہے، اتنے سے بایو میٹرک کا فائدہ کڑا ہونا ہے، لیکن انگریز یہ نہیں کرے گا۔ میں آپ کو بتاؤں ہم جعلی جو وہ ضیاء الحق کے دور میں تھوڑا سا جو دفتروں میں نماز کا آیا، اس کا ہم نے کیا فائدہ اٹھانا شروع کیا؟ نماز میں 1.5 گھنٹہ لگتا ہے، ہم نے جتنی قضا کی ہوئی ہے وہ دفتر میں پڑھنی ہے، اپنے بزرگوں کے نفل بھی دفتر میں پڑھنے ہیں، تو بھائی گھر جا کے پڑھنا۔ یہ دفتر یہ سرکار 1 منٹ کے پیسے دے رہی ہے، اس میں اتنا ہی کرو جتنا ہی سرکار نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یہ بد دیانتی ہے، یہ اخلاقیات کا معیار ہے، وہ اپنے لیے کتنا رکھے۔ واسکاٹ اس کرسی پہ لگا کے نا گیا ہوگا اوپر، وہ یہ ہماری پروفیسر صاحبہ کی ایک جگہ ہے پسندیدہ، پیر ہنسی مار، یہ چونکہ پیر چناسی کے نسبت یہ کہہ رہی ہے وہ جگہ زیادہ اچھی ہے، وہ پیر ہنسی مار کسی دوست نال کسی اور میں پھر رہے اسی واسکاٹ اتنے لا کے گیا انہیں کہ لوگ یہ سوچیں کہ اتنے نال سچے کبھی کسی دفتر گیا ہو۔ یہ چیزیں نہیں مطلب چل سکتی۔ ایک بات یہ بھی ہم نے 12 دفعہ ان مقدس شخصیات کو حضور میں گزارش کی لیکن عمل میں نہ ہو سکی، وہ یہ تھی کہ آزاد کشمیر کے اندر یہ اوشربا اور مشروم گروہ جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہ جو دیسی مستری جس نے اسکول کا منہ نہیں دیکھا ہوا ہے، وہ پڑھے لکھے آدمی کو کہتا ہے تھوڑا کر اس طرح نہ بنا لو وہ فلاں نے بنایا، اس کو کہتا ہے وہ بالکل کاپی نہیں کر رہی، اس کو پتہ ہے سورج کی ڈائریکشن کیا ہے، اس مستری کو پتہ لگ سکتا ہے۔ عقل جو ہے نا وہ اس کتابیں گدے پہ لاؤڈ کر دیں نا۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے ایسے ڈگری ہولڈر دیکھے کہ جن کے پاس سے ڈگری نہیں گزری، چونکہ ٹیلنٹ ہوتا ہے گاڈ گفٹڈ ہوتا ہے، لیکن اس کو وہ اچھا استاد مل جائے، یعنی اس مستری ٹھیکیدار کو اگر کسی اچھے ٹھیکیدار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا ہو، میں نے اپنی زندگی میں یہ دیکھا کہ بے شک یہ ڈگری ہولڈر رہو لیکن ذہانت ہوتی ہے اور وہ بہت سمجھ جاتا ہے چیز، لیکن جس میں استاد بھی میرے جہاں ملے ہوئے وہ کیا کر سکتے۔ اب ان زمینوں کے اوپر جو کنکریٹ اور سیوریج اور ڈرینیج آزاد کشمیر کے خطے کے اندر لینڈ ہولڈنگ بڑی تھوڑی ہے اور یہ تباہی ہے۔ میں جو گزارش کر رہا تھا اس کے اوپر میں نے بڑا سوچا کہ یہ ہمارے جو افلاطونی نظریات ہیں کہ عام آدمی کی زندگی کو اجیرن تو نہیں کریں گے، چونکہ ہمارے ملکوں میں ایشو یہ ہے کہ جس کو اختیار دے دیں، اب وہ اختیار کا استعمال کیسے کرتا ہے یہ اس شخصیت پہ، خواہ وہ پٹواری ہو، وہ نقشہ نویس ہو،
وہ کمپاؤڈر ہو، آپ دیکھیں گے نا وہ کمپاؤڈر جو کسی سے سیکھ کے آیا پتہ نہیں کیا پڑھا سی، لیکن جب اس میں انجیکشن لانے کا اس میں زیادہ ڈھنگا ہو کے چلتا، چونکہ اس وقت وہ اتراتا ہے کہ انجیکشن میں ہی لا سکا، اس وقت لاوے گا۔ اب میں نے کہا کہ یہ آزاد کشمیر کے بیچارے شریف لوگ چلو مستریوں کے ہاتھے چڑھے ہوئے ہیں، پہلے وپاریوں کے بھینسوں گائے تھے اس میں تھے، کریں یا نہ کریں، لیکن سوچ بچار کے بعد کہا کہ یہ کڑوا گھونٹ کسی اسٹیج پہ کسی کو پینا پڑے گا۔ تو میں آپ جناب اسپیکر آپ کی وساطت سے اور اس باز زبان کے سامنے کہ پہلے بھی ہم نے کئی دفعہ گزارشات کی آزاد کشمیر کے اندر، پہلے کہا تھا لیکن آج کہ جس گھر کی یا پلازے کی 10% کنسٹرکشن ہو چکی ہے اس کو نہیں روکا جائے، لیکن 10% سے اگر کوئی اوپر گھر نہیں گیا ہے اور وہاں کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس ڈسٹرکٹ کا ڈپٹی کمشنر اور اس ڈویژن کا کمشنر سسپینڈ ہوگا، سسپینڈ بھی نہ ہو سکتا ہے سروس سے جائے گا۔ اب اس کے بعد اگر عمل نہیں ہوگا، سرکار کیا سرکولر جاری کرتی ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ ہمارا جو ڈیزائن ڈائریکٹریٹ ہے ان کے پاس 2 مہینے، 1 مہینہ ان کو فلیکسیبلٹی دے کے 1 مہینے کی ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں کہ ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ اور ایک کوالیفائڈ اسٹرکچر انجینئر، یہ کنسٹرکشن خواہ دیہات کے اندر ہو رہی ہے، ٹاؤن کے اندر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اندر ہو رہی ہے، اس کے اندر مکمل پابندی ہے اور کنسٹرکشن پراپر ڈیزائن اور کوڈ کے مطابق ہم جو دریاؤں کے ساتھ اور قدرتی چشموں کے ساتھ جو کر چکے ہیں اس کے لیے وہ الفاظ اس مقدس زبان میں نہیں بیان کیے جا سکتے جس کے وہ چیزیں متقاضی ہیں۔ تو لہذا اس تھوڑے کائے کو زیادہ جانتے ہوئے، اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ یہ نہیں ہوگا کہ لوٹ مار کا پروگرام شروع ہو جائے گا۔ ڈیزائن ڈائریکٹریٹ والے کیا کریں گے کہ جو دیہاتی علاقے کے اندر، میں نے رات کو یہ اپنے معزز وزرائے کرام سے پوچھا کہ آزاد کشمیر میں جو گھر بنتا ہے وہ کتنے اسکوائر فٹ کا ہوتا ہوگا، انہوں نے کہا یہ 2-3 ہزار، میں نے کہا چلے 3,000 ہوگا، 4,000 ہوگا، کوئی 2,500 بناتا ہوگا، وہ ڈرافٹ مین سے بنوائے یا آرکیٹیکٹ سے بنوائے، لیکن وہ اپروو کرنے والا کوالیفائڈ آرکیٹیکٹ ہوگا، ڈگری ہولڈر ہوگا، اور اس کی فیس 5 روپے پر اسکوائر فٹ ہوگی جو دیہاتی علاقے کے اندر بنے گا۔ اور اسی دیہاتی علاقے کے اندر یہ جو چھوٹے چھوٹے بازار ہوتے ہیں، اگر ان بازاروں میں کوئی کمرشل بلڈنگ کو پلازا کو دکانیں بنا رہا ہے، اس کے ڈیزائن کے لیے 7 روپے پر اسکوائر فٹ فیس ہوگی۔ یہ میں اس لیے اس مقدس ایوان کے اندر بیان کر رہا ہوں کہ یہ ریکارڈ ہے، لٹ مار اور نواں کسیاں والا کام نہ شروع ہو جائے۔ اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز کے اندر ریزیڈینشیل بلڈنگیں بنتی ہیں وہ کمپیریٹیولی آسودہ حال لوگ ہوتے ہیں، ان کی فائنینشیل پسری بہتر ہوتی ہے، ان کے ریزیڈینشیل گھر کی فیس 10 روپے پر اسکوائر فٹ ہوگی، خواہ وہ 4,000 اسکوائر فٹ بنا رہے ہوں یا 7,000۔ اور اگر کوئی کمرشل پلازا ہمارے بڑے بازاروں اور شہروں کے اندر بن رہا ہے تو اس کی 15 روپے فیس پر اسکوائر فٹ ہوگی۔ لیکن ان کو فوری طور پہ یہ ماہرین کیا ہوتے ہیں، مطلب ہے ماہرین بننے میں ان کو ٹائم لگتا ہے، لیکن ایٹ لیسٹ ایجوکیٹڈ ہوں گے، وہ دیکھیں گے کہ اس گھر کے حوالے سے ہم نے کیا ڈیزائن کرنا ہے۔ کیونکہ اس کنسٹرکشن کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے قدرتی چشموں کے ساتھ کیا کیا، آپ نے اس علاقے کے پھلدار درختوں کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن اب جو نیا فیشن آ گیا، مطلب گھر بڑھائی جا رہے ہیں، چونکہ اس کا کوئی بیسک کانسیپٹ نہیں ہے، ان کی وہ خواہش پوری نہیں ہو پاتی۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ گھر 6 کنال تک پہنچ گیا، وہ کہتے جی بندے مستری اسے تک پہنچا گیا، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتی اتنے رہیے یہ اتنے رہیے۔ یہ چونکہ ان لوگوں کی وجہ سے، چونکہ ان کے پیسے لگ رہے ہوتے ہیں۔ سیمنٹ کی پرائس آپ دیکھ لیجئے، سریے کی پرائس اس وقت آپ دیکھ لیجئے جو اس وقت ریسنٹ ہماری ڈالر پیرٹی اور اس کرنسی اور آئل کی وجہ سے ہوئی ہے، اور دیودار اس کی پرائس آپ دیکھ لیجئے۔ ان لوگوں کو ظاہر یہ کاسٹ بیئر کرنی پڑتی ہے۔ ایک ہی دفعہ کوئی چیز بنائیں، ڈھنگ کی بنائیں، ڈیزائن سے بنائیں جو ان کی آگے آنے والی جنریشن کو بھی کام آئے۔ ہمیں آزاد کشمیر میں اگرچہ اوور آل چونکہ انڈسٹری نہ ہونے کے برابر ہے، اور انڈسٹری نہ ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ بجلی کی ہمارے یہاں کھپت نہیں، کچھ 400 میگا واٹ کے قریب میرا حال ہے یا جو بھی ہوگی، لیکن اللہ پاک کے فضل و کرم سے آزاد کشمیر میں بجلی سے زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ آزاد کشمیر میں ضرورت نہ ہو، ہمارے ملک کو ضرورت ہے۔ ہم پاکستان کی اینٹ ہیں، ہم پاکستان کے بغیر کچھ نہیں ہیں۔
ہمارا مرنا اور جینا پاکستان ہے اور ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے کسی بھی کونے میں اگر وہ بجلی استعمال ہو رہی ہے تو وہ سمجھے ہم کر رہے ہیں۔ میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے رات کو اس کے اوپر ڈیبیٹ کی، اس میں درسگاہیں، مدارس یا کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی شامل نہیں ہے جو صرف پیورلی 5 وقت آذان ہوتی ہے اور 5 وقت کی نماز ادا ہوتی ہے، ان مساجد کو اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر اللہ کے گھر کا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ جس میں مدرسے قائم ہے وہ نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر کمرشل ایکٹیویٹی ہوتی ہے۔ رات کو حافظ صاحب بھی تھے، پیر مظہر صحیح صاحب بھی، اور بھی ہمارے ساتھی، اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ تھی۔ اس کے اندر چونکہ یوزیج زیادہ ہوتا ہے، کنزمپشن زیادہ ہوتی ہے، جو صرف پیورلی نمازوں کے لیے مساجد استعمال ہوتی ہیں ان کو ہم بجلی کے ٹیرف سے ایگزمپٹ قرار دیتے ہیں، ان کو بجلی چارج نہیں کی جائے گی۔ اور اس کے جو ہمارے محرک علماء کرام جو اس مذہب ایوان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اس مذہب ایوان کا حسن نہیں وقار ہیں، تو ان کے بعض اوقات کچھ آئیڈیاز سے ہمارے جیسے دنیا دار لوگ بھی کوئی مطلب ہے کہ ہو سکتا ہے اعزاز پا جائے، تو آئیڈیاز ان کے تھے، میں اپنے کھاتے میں ڈالنے کا قائل نہیں ہوں، کسی کا کام میں نے کبھی اپنے کھاتے میں نہیں ڈالا، تو جو اس کے محرک تھے اللہ پاک ان کو اس کی جزا دے، وہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پڑوس میں رہنے والے یہ ایک عرب کے قریب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ بڑے سیکولر ہیں، پھر ایک دفعہ وہ نے جسارت کرنے کی کوشش کی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے اور ساری دنیا مسلم امہ تڑپ اٹھی۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو بارہا ہم اس فورم سے کہتے ہیں، ان کی اسٹیبلشمنٹ بھی اندھی و بحری ہے، ان کے سیاستدان کیا وہ کہیں گے، چائے والا کیا کرے گا، اس کے اوپر ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے خون ہیں اس کے ہاتھوں کے اوپر، وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ذلیل ہوگا۔ جب الیکشن نزدیک آتے ہیں تو وہ ایسی بے غیرتی کی حرکتیں وہ اس کے اندر اس کے انڈر کمانڈ کام کرنے والے لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن میں اس فورم کے وساطت سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اس LOC کے اس پار رہنے والے کشمیری مظلوم نہیں ہیں، لاوارث نہیں ہیں، یہاں کا رہنے والا ہر آدمی ان کا وارث ہے۔ جب تک ایک بھی کشمیری زندہ ہے، مقبوضہ کشمیر کے اندر اس درندہ فوج کا فیس کرنے والی ہماری مائیں بہنیں، اور وہ کشمیری یہ یاد رکھے کہ یہ LOC پار کرنا، یہ بارڈر پار کرنا شاید اب دور نہیں رہا۔ ہم اقوام عالم کو یہ چانس دے رہے تھے، اقوام متحدہ اس لیے دنیا میں وجود میں لائی گئی تھی کہ دنیا بڑی جنگوں کا شکار ہو چکی تھی کہ اس ہندو کو یہ سمجھاؤ کہ عقل پکڑو، لیکن اگر وہ اس طرف نہیں آتا تو پھر میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ان کا کوئی بر اعظم رستہ روک سکا ہے، نہ کوئی سمندر رستہ روک سکا ہے، یہ ہندو، یہ پہاڑ، یہ دریا اور یہ کھلیانے اور اس کی تاریں راستہ روکیں گی۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو یہ چھیڑ نہ کرے، دنیا کے تختوں سے تخت ٹکرا جائیں گے، اس کو مسلمان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعزاز ہوتا ہے کہ اگر اس کو شہادت نصیب ہو جائے وہ یہ چھیڑے نہ کرے، عقل پکڑے، جو دھرم اس کا سیدھا ہے الٹا ہے، جو مورتیوں کو پوجتا ہے اپنے ہاتھ سے کر کے کرتا رہے، ہم اس کو کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے مذہب، ہمارے آقا یا کشمیر کی آزادی میں اگر اسے فرد رکھنے ڈالے، کشمیری وہ آزادی، وہ قربانیاں دے چکے ہیں کہ جس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ اس میں سید علی شاہ گیلانی ہوں رحمۃ اللہ علیہ، شہید مقبول بٹ ہوں، شہید افضل گرو ہوں، شہید منان وانی ہوں، مسرت عالم بٹ ہوں، ڈاکٹر قاسم فختو ہوں، جن کو 17 سال سے جیل کے اندر، ان کی اہلیہ آسیہ اندرابی ہوں، شبیر احمد شاہ ہوں، فاروق احمد ڈار ہوں، احسن انتا ہوں۔ میر بھائی صاحب کے ساتھ میں یہ نہیں بات کرنا چاہتا کہ کس قید و بند کس حالت میں ہے کہ میری ان سے بات ہوئی، میں یہ کہتا ہوں کہ اس نے 14 سال کی عمر میں اس کا باپ 40 سال کی عمر میں شہید کیا گیا تھا۔ یہ اندھا بنیاں اگر یہ دیکھے کہ جو جسم کام کی مائیں شہداء اور غازیوں کی جھنڈے میں لائنیں لگا رکھی ہیں، یہ اس کو شکست دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ شاید اقوام عالم کو ہوش آئے، وہ دنیا کو کسی بڑی جنگ سے بچائے۔ فاروق احمد ڈار ہوں، مختار احمد واضح ہوں،
نہیں مہمان، میں یہ کہتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر رہنے والا ہر وہ مجاہد، ہر وہ غازی اور ہر وہ شہید مسلم امہ کے سلام کا، سلوٹ کا حقدار ہے کہ جو وہ آزادی کے لیے اور اس دین کی حرمت کے لیے، جس دین کی بقا کے لیے آل رسول نے، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بچے کی قربانی کیسے دے دی؟ تصور تو کیجئے، 6 ماہ کے بچے کے گلے میں تیر کیوں اترا؟ اس کا وہ بچہ جو شادی کے قابل ہے، علی اکبر، اس کی شہادت کیوں ہو گئی؟ ایک امام زین العابدین کے علاوہ آپ ذرا تصور کیجئے کہ 3 ماہ کا سفر شام کا سیدہ زینب نے کیسے کاٹا ہوگا؟ جو جس دین کے اوپر یہ چلنے والی آل رسول نے قربانی اس لیے دی تھی کہ قیامت تک دین اسلام کے اوپر جب بھی آنچ آئے گی یہ آل رسول کی راہ کے اوپر چلیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو عقل نہیں آ رہی؟ ہم جب ہندوستان پہ آج وہ ہم سے سرٹیفکیٹ مانگتا ہے، اس وقت اس کے آبا و اجداد کہاں تھے جب ہم نے تخت و تاراج کر کے رکھ دیا تھا؟ اس کے یہ مندر، اس کے گردوارے کہاں تھے جو آج اس کو یاد آ رہے ہیں؟ ہم وہی ہیں، وہی نسل ہیں۔ ہم اس کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے قوانین کے ماننے کے راستے میں چل پڑے تھے، ورنہ ہم اگر اپنی راہ پہ آئے تو اندلس کے جا کے کھڈرات اور منرات اور اسلام کی وہ مسجدیں دیکھے، ترکی کے اندر جا کے دیکھے، جہاں پہ بھی یہاں پہ بھی شاہی قلعے دیکھے، مسجدیں دیکھے۔ جو ہمارے اسلاف نے چیزیں کی ہوئی ہے اس کو باز آ جانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے خون کو اور ہماری غیرت کو وہ نہ للکارے۔ ہماری وہی غیرت ہے، ہمارا وہی خون ہے جو آل رسول کی راہ پہ چلتے ہیں، جس نے اسلام کا علم بلند کر دیا، اس کو شکست نہیں دی جا سکتی۔ 7-8 ارب کی آبادی پوری دنیا کی آگ کی لپیٹ میں آئے گی۔ یہ 2 ممالک، پاکستان ایک عام ملک نہیں ہے، کوئی ریپبلکن بنانا نہیں ہے۔ پاکستان کی 24 کروڑ قوم اور ہماری مسلح افواج، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری قوم اپنی مسلح افواج کے آگے چلنا جانتی ہے۔ اس قوم کے اندر رہنے والا ہر آدمی سپاہی ہے، ہر آدمی مجاہد ہے، ہر آدمی شہید ہونا چاہتا ہے۔ وہ ہمیں چیلنج کرے گا، ہمارے ملک کی طرف دیکھے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سبز ہلالی پرچم، اس کی کتنی مماثلت ہے گنبد خضرا کے ساتھ۔ اس پرچم کی توہین کا وہ تصور کرے، وہ آگے بڑھے۔ ہم ایسا ہاتھ توڑ کے رکھ دیں گے، ہم ایسی آنکھ نکال کے رکھ دیں گے جو گنبد خضرا کے ساتھ ملتے ہوئے ہمارے سبز ہلالی پرچم کی طرف دیکھے گا۔ ہندو بنیا جو جس کا نہ کوئی دین، یہ کون سا دین ہے جو پوری دنیا میں صرف اس کو سمجھ میں آیا ہے؟ 6000 سالہ پرانی تاریخ سے لے کے آج تک کیا سیکھا اس نے؟ دنیا کہاں پہنچ چکی ہے؟ آج یہ کیا شل سے لے کے پیتا ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اسلام کے معاملات میں دخل اندازی چھوڑے اور کشمیر سے آرام سے نکل جائے۔ لیکن یہ اگر کشمیر کے ساتھ اس نے یہ فردر جاری رکھا تو ہم پھر یاد کروائیں گے اس کو کہ جب مسلمان نکلتے ہیں تو وہ کشتی کو پیچھے نہیں چھوڑا کرتے کہ ہم واپس جائیں گے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں، پیچھے جانے کے لیے نہیں بڑھا کرتے۔ انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ ہمارے جو ساتھی یو کے سے آئے، محب اقبال صاحب آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور آئی ٹی کے اندر ان کو نالج بھی ہے۔ ہم نے ایک چیز جو دیکھی، میں دیوان صاحب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا ہے، بے شک لوگوں کو انتہائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوا کہ ہمارے جو ساتھی یو کے سے آئے، محب اقبال صاحب آزاد کشمیر کے ساتھ بھی ہمدردی بھی رکھتے ہیں اور آئی ٹی کے اندر ان کو نالج بھی ہے۔ ہم نے ایک چیز جو دیکھی، میں دیوان صاحب کے ساتھ ہنسی مذاق بھی چلتا رہتا ہے، بے شک لوگوں کو کڑوا لگے آزاد کشمیر کے اندر، ٹھیک ہے ہم اس وقت تنخواہیں بھی بڑھا رہے ہیں، باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر میٹرک تک ہمیں اگلے سالوں میں ریویو کریں گے۔ پیورلی پرائیویٹائز بھی ہو سکتے ہیں یہ سکول اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن چونکہ معیار تعلیم کے محب اقبال صاحب بیٹھے ہیں، فیس بک کے اوپر بیٹھ کے تبصرہ کرنا تو آسان ہے، لیکن ان کو آئی ٹی کے بارے میں بالکل نابلد ہے، کچھ پتہ نہیں ہے آئی ٹی کس فیلڈ کا نام ہے۔ اس لیے ایک آئی ٹی کی بات نہیں ہے، کسی بھی فیلڈ میں ان کو لے جائیے۔ ہم معیار تعلیم، ہمارا جو ٹیچر ایک اچھی خاصی ہینڈسم سیلری لیتا ہے، اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتا ہے، اس کے لیے ہم اگلے سالوں میں دیکھیں گے، ابھی نہیں کر رہے، اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ اس وقت تو جو ان کے پیکس اور ریمونریشنز ہیں وہ جاری و ساری رہیں گے۔ تو یہ چونکہ جو میٹرک تک اگر تعلیم پرائیویٹائز ہو جائے اور یہ معیاری ہو جائے
اس میں گورنمنٹ کے پاس یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو بے شک سبسیڈائز کرے، ایک دم عام آدمی پہ بوجھ نہ پڑے، لیکن سچی بات یہ کہ کئی اسکولوں کے اندر وہ تعداد ہی نہیں ہے، چونکہ لوگ کہتے ہیں آپ اسے پہلے نہ کیڑا پھیلے، تو پرائیویٹ میں اور ٹیچر خود ہی پرائیویٹ پڑھا رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو مطلب ہے غور کریں گے۔ لیکن آئی ٹی کے حوالے سے ہم اس وقت ایک محب اقبال صاحب نے میرپور میں جگہ سلیکٹ کی ہے، ہمارے پاس ایک MTBC کا ادارہ ہے، ہم ان کے بھی سردار محمود صاحب کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے 2 انکوبیشن سینٹر امیجیٹ ہمیں اسپانسر کرنے کا، اور یہ میرا میرپور والا بھی ہمیں اسپانسر ہو جائے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کے کشمیری اوورسیز پاکستانی یہ بڑا درد دل رکھتے ہیں، انہوں نے دنیا دیکھی ہے، تو محمود صاحب کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یہاں آنے سے پہلے بات ہو رہی تھی، 2 وہ اسپانسر کریں گے ہمیں، تو اس میں فوری طور پہ انکوبیشن کا مقصد یہ ہے کہ جو میں نے IT سافٹ ویئر کی بات کی تھی، اب IT کی کمپنی اس وقت تک کام نہیں کر سکتی جب اس کو ورکر نہیں ملے، ورکر تب ملے گا کہ اس کو کام آئے، تو اس انکوبیشن کے اندر ہم لا کے ان کو ٹرین کریں گے، وہ اس قابل ہو جائیں گے، وہ اسلام آباد جا کے کام کریں یا ان کمپنیوں کے اندر کام کریں۔ تو جس طرح میں نے دوسرے ورکرز کی بات کی تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک اور آپ کے ساتھ خوشی کا اظہار کروں میں اللہ پاک کے فضل و کرم سے، کہ جب میں ہمارے یہاں پہ آیا آزاد کشمیر کی گورنمنٹ میں، تو ہمارے قومی اداروں نے پنڈی سے مجھے خود رابطہ کر کے یہ کہا، شاید کو میرا بیان ان کی نظر سے گزرا ہوگا، IS لیول پہ مجھے یہ کہا گیا کہ ہم نے مطلب یہ چیز دیکھی ہے کہ آپ کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، تو اگر آزاد کشمیر گورنمنٹ ایئر لائن کے لیے اپلائی کرنا چاہے تو ہم آپ کا فوری طور پہ NOC جاری کر دیں گے۔ یہ خود میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنے قومی ادارے کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ ایئر لائن کرنا چاہے کریں، کیونکہ ہم کو ایسی بات کر رہے تھے کہ ہیلی چلائیں، چھوٹے فوکر یا یہ جو ATR ہوتے ہیں جو ہمارے چترال گلگت کی طرف چلتے ہیں 18-22% کے، یہ بیسکلی ایک حادثہ ہو گیا تھا، لیکن ATR دنیا کا محفوظ ترین جہاز ہے، ٹوین انجن ہوتا ہے، میں لاہور میں بڑا فریکوینٹ اس کے اوپر ٹریول کرتا رہا۔ تو یہ اس وقت کیونکہ محمود صاحب کو میں نے کہا تھا کہ ہماری وزارت ٹورزم اس کے اندر حصہ لے سکتی ہے، اس وقت ہماری جو ادارے ہیں ہمارے، انہوں نے محمود صاحب کو لائسنس ایئر لائن کے لیے دے دیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑے گی MTBC والے، ان کی میں بات کر رہا ہوں، میں نے کہا آپ چلائیں، ادروائز AJ کے گورنمنٹ ہمیں، بلکہ گلگت کی گورنمنٹ نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھ شامل ہونے کو تیار ہیں، چونکہ دنیا میں ٹورزم، آپ دیوار چین پہ جائیں، ٹورزم میں آج کل رسد و رسائل بنیادی اہمیت کے عامل ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، دنیا میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوا کرتا۔ تو بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آزاد کشمیر کی قوم کو مبارک ہو کہ آپ کی ایئر لائن کے لیے ایک پرائیویٹ سیکٹر میں ایک آدمی کو NOC دے دیا، یہ مجھے انہوں نے ابھی بتایا، یہ ایئر لائن چلائیں، ممکن ہے رستے کھلے، فیوچر میں اور لوگ بھی آ سکتے ہیں آپ کا ٹورزم کے اندر۔ مجھے اللہ پاک کی ذات سے یہ بڑا کبھی یقین ہے کہ یہ آزاد کشمیر بدلے گا، یہ ان لوگوں کی خوابوں کی تعبیر بنے گا، ہماری نیت کے اندر کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ بے شمار لوگ ابھی ہمیں کہتے ہیں، ہم ابھی چونکہ اتھارٹی اس مسجد ایوان میں ہم نے اپروو کرانی ہے ٹورزم کی، کراچی سے لے کے لوگ کہتے ہیں جی لوگ رابطے کر رہے ہیں، میں نے کہا ہم نے ابھی تک کسی سے کچھ نہیں کہا، میں کوئی فخر کی بات نہیں کر رہا، کو نہ مجھے فخر ہونا چاہیے، لیکن ایک بزنس مین ہونے کے ناطے میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں اگر کہیں کہوں گا تو 20 سے 30 ارب کی آپ کی انویسٹمنٹ آزاد کشمیر کے اندر لوگ صرف میرے کہنے پہ کر دیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس کی کریڈیبلٹی یہ ہوگی، لوگوں کو پتہ ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، غلط بیانی نہیں کرے گا، اور جو چیز ہم دکھا رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ پاکستان کے اندر سے یہ لوگ کر لیں گے، پھر ہم اگر مڈل ایسٹ کی طرف گئے تو انشاءاللہ وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، لوگوں کو جگہ نہیں ملے گی یہاں پہ انشاءاللہ سرمایہ کاری کے لیے، میں اس بات کے اوپر کبھی یقین رکھتا ہوں۔ ہمارے فارمر چیف سیکرٹری شکیل قادر صاحب اور ہمارے بڑے بھائی فارمر پرائم منسٹر جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب، ان کو بھی اس کا سہرا جاتا ہے کہ یہ، اور ہمارے بھائی خواجہ فاروق صاحب بھی تھے لوکل گورنمنٹ میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی جو کریڈٹ جانا چاہیے اور اس کا ثواب جناب سردار عبدالقیوم خان صاحب نیازی اور شکیل قادر خان صاحب کو۔ اور مجھے دوسری خوشی یہ ہوئی کہ ان لوگوں کے ادوار کا کل شکیل قادر صاحب نے ہمیں ایک واٹس ایپ کیا کہ 3 بڑے میگا پروجیکٹ جو فارورڈ کیے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وہ تینوں کے تینوں اپروو ہو گئے۔ تو یہ مہاجرین کا، یہ اس وقت وزیر اعظم تھے، ہم ان کے وزراء تھے، تو عمران خان صاحب نے اور جنرل حیدر صاحب نے ہمیں جو پہلی اپروول دی 1330 گھریں تقریباً، ممکن ہے گنتی میں 5-7 اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، لیکن تقریباً یہ 10 ارب کا پروجیکٹ ہے اور اس کی پہلی ریلیز بھی ہو چکی ہے۔
تو ہم نے یہ کہا تھا کوٹلی میں بھی ہمارے جو ریفیوجیز جو پرانے بھی ہے انہوں نے بھی بڑے برے حالات ہیں، جنہوں نے 50 سال ہو گئے شاملات ہی رہنے جگہ نہیں دے رہے ہیں، اسی رہ رہے ہیں۔ مطلب ہے کسی کو ریسپیکٹ نہیں دینی، یہ ہمارا ایک اندر سے ہے کہ ذلیل کریں گے پھیرے لگے گا لیکن ریسپیکٹ نہیں دے گا۔ ہمارے جتنے ریفیوجیز بھائی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور اسپیشلی جو 1989 کے بعد کہ جو جہادی تحریک اپنے عروج کے اوپر گئی، یہ جو لوگ آئے ان کی آباد کاری کے حوالے سے ہم ایک جامع منصوبہ رکھتے ہیں۔ یہ جو پہلا 10 ارب کا پروجیکٹ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی 3-3.5 ارب کا پہلا ریلیز تھا، لیکن اس کے ساتھ نہ صرف ہم اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں، ہمارے میرپور کے ہمارے ایک ساتھی جو کوٹ کے نام سے ان کی جگہ مشہور ہے اور ان کی ناؤن ہے، چودھری اختر صاحب کے ساتھ ہماری ایک یہ بات ہوئی ہے کہ ہم آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں 900 گھر جو بڑے 6 اضلاع پہلے ہم ان میں کریں گے۔ گھروں سے مراد یہ ہے کہ ممکن ہے وہ 4-5 اسٹوری، میں نے کل بھی ان کے ساتھ یہ بات کی۔ کل بھی آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے حوالے سے صدر ریاست انتہائی قابل احترام جناب بشیر سلطان محمود صاحب کے ہاتھوں انہوں نے کشمیر ہاؤس سے ایک بڑا کانوائے ہمارے افغان بھائیوں کے لیے جاری کروایا، جو سامان لے کے جو حالیہ زلزلے کے متاثرین ہیں ان کے لیے وہ گئے۔ تو اس میں چودھری اختر صاحب کو ہم جگہ دیں گے، آزاد کشمیر گورنمنٹ جگہ دے گی، اور اس میں چودھری اختر صاحب کا ادارہ اور ہمارے جو دوسرے جو کشمیری اوورسیز ڈائسپورا ہے، یہ جو پاکستانی وہاں پہ بیٹھے ہیں، یہ اس کے اندر تو یہ 900 گھر ہم ڈیزرونگ لوگوں کو، پہلے تھا کہ ہم اسی کو کیٹیگری اناؤنس کریں، یہ پہلے درجے میں ہم 900 کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ سٹیپ بائی سٹیپ ممکن ہے 3-4 ہزار تک جائیں گے، لیکن ان 900 گھروں کا لوگوں سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ لیکن یہ ممکن ہے، جو میں بات کر رہا تھا، میں اپنے اس بیک گراؤنڈ کی وجہ سے کل چوہدری صاحب کو کہہ رہا تھا کہ یہ ماڈل دنیا میں یہ ہے کہ جہاں پہ لینڈ کم ہوتی ہے اس کے بیٹر یوز کے لیے اور اس کی زیادہ افیکٹو بنانے کے لیے، اور اس کے کئی اور ایسے فیچرز ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ممکن ہے ہم 3 بیڈ کے 4 بیڈ کے، اس میں ڈرائنگ ڈائننگ بھی ہوتا ہے، کچن بھی ہوتا ہے، اسٹور بھی ہوتا ہے، 5 بیڈ کے بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ آپ کا دنیا میں جو اپارٹمنٹ یا گھر کا سائز ہے وہ فیملی سائز کے حساب سے ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پہ ہمیں یہ بات ضرور معلوم خاطر رکھنی چاہیے کہ وہ جو ماڈل میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے عام دیہاتوں کے اندر بھی اگر 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، آپ کے ادھر کچھ اور کرتے ہوں گے، ہماری جو پٹی ہوتی ہے ادھر پنڈی میں پٹی کہتے ہیں، ادھر ہم جوگا کہتے ہیں، اس جوگے کے سینٹر میں جا کے جو پہلے وقتوں میں اس کے لیے بڑی وہ قابل فخر ہوتی تھی کہ یہ 15 کنال کی میری ہل ہے، میری 12 کنال کی ہل ہے، اس ہل کے سینٹر میں بناتا ہے، چونکہ اب لوگ ہل نہیں چلاتے، لیکن ابھی انشاءاللہ ہمارے بھائی چودھری اخلاق صاحب جب مالیہ کا اعلان کریں گے تو انشاءاللہ ہل چلائیں گے، ہم ہو سکتا ہے اس ماڈل کے اوپر جائیں۔ یہ 900 گھر ہم وہ بنائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ چودھری صاحب سے میں نے مینڈیٹ نہیں لیا ہوا ہے، لیکن اتنی چھوٹی موٹی باتیں میں لوگوں سے منوا لیا کرتا ہوں۔ ہم 500 گھر میرپور شہر کے اندر تعمیر کریں گے، جو صرف اور صرف پولیس اور افواج پاکستان کے اندر جو شہید ہونے والے لوگ ہیں، پولیس والوں کی شہادتوں کے لیے نہیں ہے، وہ زندہ ہوں گے، چونکہ ان کو اتنے شہادتوں کا آزاد کشمیر میں ہوئے ہوں گے، لیکن چونکہ یہاں پہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اتنا ٹیررزم نہیں رہا، لیکن آزاد کشمیر پولیس کے انتہائی ناگفتگو حالات ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اکا دکا ممکن ہے کہ کمپلینٹس بھی ہوتی ہوں، لیکن میجارٹی اگر آپ اپنے ملک کی 21-22 پولیس آرگنائزیشن میں اگر آپ موازنہ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ کو خوشی ہوتی ہے جب آزاد کشمیر پولیس کو لوگ بہتر گردانتے ہیں، بہتر درجے میں ٹریٹ کرتے ہیں۔ ان 500 گھروں میں سے 250 پولیس کے لیے ہوں گے، وہ سپاہی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں اور افسروں کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہوگا، اور 250 انشاءاللہ افواج پاکستان کے اندر جانے دینے والے، یا اگر کوئی غازی ہو کے آیا، ہم اس کا انشاءاللہ ایک اچھا سا نیوٹرل بورڈ بنائیں گے، اس میں اس ڈپارٹمنٹ کے لوگ اور دوسرے ڈپارٹمنٹوں کے جو میرٹ کے اوپر اس کی الاٹمنٹس کر سکیں۔ اس کے ساتھ جو ہمارے بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے چونکہ جو پنجاب میں ہماری 9 سیٹیں، اس وقت 12 سیٹیں جو ہماری ریفیوجیز کی ہیں، یقینی طور پہ شہروں میں رہنا، مطلب پنجاب کا دیہات بھی آزاد کشمیر کے شہر سے آگے ہی ہوتا ہے، تو ان کا تجربہ زیادہ میں ان کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں۔ اگرچہ پنجاب میں بہت سارے انڈسٹری والے میرے جاننے والے، لیکن انہیں تھوڑا بہت ثواب انہیں کمانا ہے۔ ہم انشاءاللہ 1 سال کے اندر اسمال انڈسٹری کے حوالے سے آئندہ 2 مہینے میں انشاءاللہ انرولمنٹ شروع ہو جائے گی،
اور 1200 ورکر ہم پنجاب کی انڈسٹری میں ٹرین کر کے آزاد کشمیر لائیں گے. ان کو ہم باہر نہیں بھیجیں گے. یہ اس لیے لائیں گے کہ جو بندہ یہاں ہماری اسمال انڈسٹری لائے گا وہ آ کے ڈھونڈے گا بھائی کام کھڑا کر رہا ہے. مالک تو کام نہیں کر سکتا نا, اسے خود پتہ ہوئے گا, لیکن اس کو بندے آزاد کشمیر کے مختلف اضلاع میں انشاءاللہ تعالیٰ ملیں گے. اور یہ لوگ نہ صرف وہاں پہ حافظ صاحب یہی بات ہوئی تھی, حافظ صاحب کی بات کہ ہم ان کو وہاں پہ توام و قیام دیں گے, یہ جو ورکر ہم ٹرین کریں گے, لیکن ان کو ہم منتھلی پیسے بھی دیں گے. کچھ پیسے بھی لو تو ٹریننگ کر کے تو واپس آ کے ریاست سے کام کرو. جو ہمارے بس میں ہم اتنا کر سکتے ہیں, باقی کچھ ان کو بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنا پڑے گا. تو ریفیوجیز کے حوالے سے میں نے کہا کہ پہلا تو شروع ہوا ہے, لیکن یہ جتنے کیمپ ہیں یہ ہمارے لیے ہمارے دل دکھتے ہیں. جہاں پہ بچیاں ہمارے بزرگوں کو دیکھے, بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یونین بازی کر رہے ہیں, لیکن ہمیں ان کے اس میں نہیں جانا. میں نے بچیوں اور جو بزرگوں کی آنکھوں میں آپ نہیں دیکھ سکتے جس حالت میں وہ رہ رہے ہیں. تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ اس حال میں نہیں رہیں گے, اور یہ اعزاز ہمیں اللہ پاک نے اگر دیا, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے عہدہ برا ہو سکے. اس میں مخیر حضرات کی شمولیت بھی کریں گے. ہمارے مسلم امہ کے بے شمار ملکوں کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, ان کی توجہ مبذول کرانے کی ضرورت ہے. بڑا درد دل رکھتے ہیں وہ, ان کی توجہ بھی مبذول کرائیں گے. ہمارے بے شمار مسلم ملکوں کے ایمبیسیڈر کئیوں کے ساتھ ذاتی تعلقات بھی ہیں, ان کو بھی یہاں پہ لایا جائے گا, اور اپنے بہن بھائیوں کی حالت زار سے ان کو دکھایا جائے گا کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, ہم کس طرح کے گھروں میں رہتے ہیں, اور یہ ہم میں سے ہیں, اور یہ کس طرح رہ رہے ہیں.